بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی رہتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. پروردگارہ ساری مخلوقات تو نے بنائے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ یہ زمین و آسمان تو نے بنا. ففتقناہما، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان ایک تھے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. یہ سارا بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ ایک تھا، ایک مرتبہ دھماکہ ہوا، سب کچھ بننے لگا. ہم کہتے ہیں ممکن ہے دھماکہ ہوا ہو، خود نہیں ہوا، کوئی خالق ہے، اس نے سب کچھ ایجاد کیا، شروع کیا. خود بخود کچھ نہیں ہوتا، تو اس نے خلق کر دیا. ففتقناہما، قرآن کی آیت ہے. ہم نے زمین و آسمان کو جدا کیا، ساری زمین و آسمان بنائے. اس نے زمین و آسمان بنائے. یہ کتنے جانور ہیں، سب اس نے بنائے. یہ سارے پرندے، یہ درخت، اتنی انواع اقسام درختوں کی. اللہ نے کبھی نہیں کہا یہ میں نے بنایا، یہ میں نے. جب انسان کو بنایا، اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان بنایا ہے. یہ انسان بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ سے بہتر خالق کوئی نہیں ہے. بھائی بہت سے لوگ پہنچ گئے اور بہت سے لوگوں کو مجھے پہنچانا پڑے گا. آج سائنس یہ بحث کرتی ہے کہ واقعاً انسان خلقت کی آخری منزل ہے. غور سے سنیے گا. آپ کی بھویں آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، یہ کچھ ابھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ بال ہوتے ہیں. اگر پیشانی پہ پسینہ آئے یا پانی پڑ جائے تو یہ پانی کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہے. اور کمان مانند ہوتی ہیں تاکہ چہرے کے دو طرف سے پانی بہہ کے آ جائے. آنکھیں نازک ہوتی ہیں اس لیے چاروں طرف اس کی ہڈی ہوتی ہے، اور آنکھیں اندر ہوتی ہیں تاکہ کچھ لگے تو ہڈی روک لے، نہیں تو آنکھ پھوٹ جائے گی. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے لبوں کے اندر اللہ نے زبان کو رکھا اور زبان کے آگے 32 دانت لگا دیے. انسان کے چبانے کا بھی انتظام کیا، بولنے کا بھی انتظام کیا. مولا کائنات کہتے ہیں انسان عجیب ہے، سنتا ہڈی سے ہے، بولتا گوشت کے لوتھڑے سے ہے، دیکھتا چربی سے ہے، پھر بھی نہیں سوچتا کہ اس کا خالق کیسا ہے. محمد توجہ فرما رہے ہیں ایسے نہیں. یہ انسان کتنا عجیب و غریب ہے، انسان کو احساس بھی نہیں. اس کے 2 ہاتھ ہیں، پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا تمام جانور رکوع میں رہتے ہیں؟ نہیں ہے. گائے بھینسے بکریاں گھوڑے سب رکوع میں رہتے ہیں. ان کے دونوں ہاتھ ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے، سورہ یاسین کو پڑھیے، اولم یرو کیف خلقنا. اللہ فرماتا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے جتنے ان کے لیے جانور بنائے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں. جانوروں کی گردنیں نیچی ہوتی ہیں، انسان کی گردن اٹھی رہتی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے گردن والا بنایا تاکہ تو میرے سامنے جھکے، اوروں کے سامنے نہیں. یہ انسان اللہ کے خلقت کا شاہکار ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغز رکھا. کہاں؟ ہڈیوں کے درمیان میں. اور کہاں رکھا؟ جو انسان کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہے وہ ہے انسان کا سر. وہاں پہ اللہ نے مغز کو چھپایا. سنیے گا عزیزان گرامی، شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ یہ جو تو نے انسان بنایا نا، آدم بنایا، میں اس کی پوری نسل کو گمراہ کروں گا. لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اغوا کروں گا. اغوا یعنی ان کو گمراہ کروں گا. یہ نہیں کہ اٹھا کے لے جائے گا پھر تاوان مانگے گا. یہ تو انسانی شیطان کرتے ہیں. یہ انسانی شیطان کرتے ہیں جو تاوان مانگتے ہیں. شیطان گمراہ کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کا زور زبردستی چلتا ہے. اللہ مسلسل ہدایت بھیجتا رہتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ میں چاروں طرف سے گھیر لوں گا، دائیں بائیں سامنے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا. توجہ، جہاد 6 ہیں، ڈائریکشنز 6 ہیں، اوپر نیچے سامنے پیچھے دائیں بائیں. تو شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا پھر بھی 2 جہتیں میرے پاس رہیں گی، ایک دوسرا نیچے. میں مجمع میرے ساتھ چلتا رہے. اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. ساری چیزیں اللہ نے خلق کی لیکن انسان اس کی خلقت کا شاہکار. اتنے الفاظ، علمہ البیان، اللہ نے انسانوں کو بیان سکھایا. میں بھی پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، مومن ہیں، یورپ میں کہیں رہتے ہیں. ان کا
بہت طویل فون، گھنٹوں انہوں نے مجھ سے بات کی. کہنے لگے سائنس تو یہ کہتی ہے 14,000 سال پہلے انسان نے بولنا سیکھا. کتنے؟ ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ مجھے پتا چلے. 14,000 سال پہلے انسان نے بولنا سیکھا. اس سے پہلے انسان کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا. سٹون ایجز تھی. توجہ، انسان پہاڑوں میں رہتا تھا. اللہ نے 14,000 سال پہلے انسان کو سکھایا. تو اب معصوم کا کہیں پہ فگر نہیں ملتی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے 14,000 سال پہلے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو سب کچھ سکھا کے سارے اسماء سکھا کے بھیجا. جب اللہ نے وہاں سکھائے، حبوط کیا، یہاں بھیجا. پہلے جتنے انسان تھے ان میں کمیونیکیشن تھا لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی. اللہ نے جب آخری آدم کو بھیجا تو کہا علمہ البیان، ہم نے بیان سکھا کے بھیجا ہے. توجہ، اللہ نے بیان سکھایا. سائنس کہتی ہے ایگریکلچر ریولوشن آیا، اس سے پہلے انسان بھی یا جانور کاٹ کے کھاتے تھے یا جڑی بوٹیاں کھاتے، پتے کھاتے تھے. لیکن پھر ایک مرتبہ نہ جانے کہاں سے یہ سارے بیج آئے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کو بھیجا تو جنت سے گندم کے ساتھ بھیجا، چاول دے کے بھیجا. انہوں نے یہاں بوئے، انسانوں کو سکھایا. او انسانوں، اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے خلق کی لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا. سلامت رہے بیٹا محمد غالب. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اللہ نے انسان کو خلق کیا تو کہا یہ میری بہترین مخلوق ہے. اور انسانوں میں کون سی مخلوق بہترین ہے؟ انبیاء. اور انبیاء میں رسول خدا. توجہ، سارے مسلمان سن رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ مشترک مجمع ہے، پوری دنیا میں تقریر جا رہی ہے. تو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ نے برگزیدہ ہستیاں بنائی ہیں، جو سب سے زیادہ پیش رفتہ، وہ انبیاء. مجمع کی توجہ رہے، وہ انبیاء میں سرور کائنات. اب سوچئے وہ مخلوقات جو کبھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ بلند ہوتی ہوں، کبھی دوش پہ، کبھی آغوش میں، سوچے ان کا مقام کیا ہوگا. توجہ فرمائی جانے کہ اللہ نے جو سب سے مقدس و محترم مخلوق، سب سے تعظیم کے لائق مخلوق بنائی ہے، وہ یہ 14 ہے جن کا مقام ایسا ہے جیسا کسی کا مقام نہیں.